أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من ربي ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جَعَلَهُ دَكَّا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے دیوار بنانے کے بعد ذوالقرنین نے اسے اپنا کارنامہ قرار نہیں دیا بلکہ اسے اللہ کی رحمت کا نتیجہ قرار دیا کہ اگر اللہ پاک کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم اتنا بڑا کام کبھی نہ کر سکتے۔ تو یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے عام زندگی میں کہ وہ اپنی کسی بھی کامیابی کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، نہ وہ اسے اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھے اور نہ ہی اس پر اترائے اور فخر کرے، بلکہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو شامل حال سمجھے اور سارے کاموں کا اصل مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ ذوالقرنین نے اس اتنی مضبوط دیوار کو بھی ہمیشہ رہنے والی قرار نہیں دیا، لازوال قرار نہیں دیا، اس دو باغوں والے بے ایمان کی طرح جس نے کہا تھا کہ میں ان باغوں کو تباہ ہونے کا کبھی خیال ذہن میں نہیں لا سکتا اور نہ ہی مجھے قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ دکا یا دکوں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کر باریک کر دینا، تو دکا یعنی ریزہ ریزہ کی ہوئی ہموار زمین کے برابر کر دی جائے گی۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور بعض سیاحوں نے اس کے آثار بھی دیکھے ہیں بعض مقامات پر، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے اور کسی کو وہ نظر نہیں آتی، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو گرا کر یاجوج ماجوج کو آنے کی اجازت دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، فرمایا عربوں کے لیے ایک بہت بڑا شر اور بہت بڑا فتنہ بہت قریب آ گیا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہے وہ فتنہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار میں سے ایک انگوٹھے کے برابر اس طرح آپ نے گول نشان بنا کر بتایا کہ اتنا سوراخ اس میں کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو ہم سارے ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت اور گناہ اور بدکاری زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت نیک لوگ بھی اس میں مارے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کی نیت کے مطابق بدلہ دے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن یموج فی بعض، وہ موجوں کی طرح بعض سے ٹکراتے ہوں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کرنا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ سے کون لوگ مراد ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے یاجوج ماجوج مراد ہیں کہ قیامت کے قریب ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھستے چلے جا رہے ہوں گے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوگا کہ وہ جہاں جائیں گے تباہی پھیلائیں گے اور پھیلتے چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے ختم کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، فرمایا کہ وَقَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ، وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک مار دیا جائے گا، اور اس سے مراد دوسرا نفخہ ہے۔ پہلا نفخہ جب ہوگا تو اس وقت ساری مخلوق مر جائے گی، اور دوسرا نفخہ جب ہوگا تو ساری مخلوق زندہ ہو کر، قبروں والے بھی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور پیش کریں گے ہم اس دن جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے لیے پیش کرنا۔ فرمایا کہ جہنم کافروں کو ان کی سر کی آنکھوں سے دکھا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اور اپنے خاص بندوں کو جہنم دکھانے سے محفوظ رکھے گا۔ اور جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کو دیکھنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، جیسے فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 53 میں کہ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس میں گرنے ہی والے ہیں، اور اس سے وہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ حق بات سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ دنیا کا یہ پردہ انسان کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، جب یہ پردہ ہٹے گا اور حقیقت حال واضح ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے دنیا کا پردہ ہٹا دیا ہے، آج دیکھو تم نے کیا کیا کرتوت تم اپنی زندگی میں کیے، وہ سب تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لینا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اور انسان صبح سے لے کر شام تک بڑی فضول باتیں کرتا ہے، بک بک میں سارا دن گزر جاتا ہے، لیکن کبھی اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کروں۔ آپ جا رہے ہیں دکان پر، بیٹھے ہیں دکان پر، گاہک کے انتظار میں ہیں، تو اس دوران ذکر کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 کلمے انسان کے منہ سے نکلنے والے کلام میں بہترین کلام ہیں، تو ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب بن جائے گی. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے ذکر سے غافل ہیں اور ان کے کان حق بات سننے سے بند ہیں اور اس کو سن نہیں سکتے. ترجمہ ایک بار. قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن. يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان کو جمع کر لیں گے اچھی طرح جمع کرنا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے. لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے عین سامنے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ لوگ جن کی آنکھیں بہت بڑے پردے میں تھیں. عن ذکری، میرے ذکر سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.